تعلق سے عقیدہ رکھے، اس لیے کہ جنوں کے تعلق سے بد عقیدگی کے نتیجے میں سماج میں آج بہت ساری برائیاں رائج ہے، یا بہت ساری برائیاں چلن میں آپ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کل کیا ہوگا وہ معلومات لینے کی کوشش کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جو اس چیز کی کوشش کرے، اس پہ یقین نہ کرے، صرف کوشش کرے، جائے بیٹھے سنے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور جو اس پر یقین کر لے کہ ہاں جو اس نے کہا ہوا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس چیز کا منکر ہوا جو محمد پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن و سنت۔ تو لہٰذا یہ ایک سیریس اور سنجیدہ میٹر ہوتا ہے درک، اور لا علمی کے نتیجے میں اور رزق میں کمی ہو گئی، بس ہم اس کے پیچھے لگے کہ جن اور جادو کا کچھ نہ کچھ اس میں دخل ہوگا۔ بیماری ایسی ہو گئی جو ختم نہیں ہو رہی، ہاں اس میں بھی کچھ نہ کچھ جن اور جادو کا ہوگا۔ اور ایک مختلف جس کو کہیں گے ایک انداز سے لوگوں نے اس چیز کو ایک ہوا بنا دیا، اور بہت ساری بدعقیدیاں پھر ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ ہم نے اسی وجہ سے اس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا تاکہ ہم اس کے تعلق سے صحیح عقیدہ جانیں اور بدعقیدگی سے، برائی سے، خرابیوں سے بچ کر اپنے آپ کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو، اپنے سماج کو صحیح عقیدہ، صحیح بات کیا ہے بتانے کی کوشش کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو باتیں دیکھی تھی بہت مختصر سے دہرا دوں گا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ وہ مخلوق ہے جس کے تعلق، جس کو سوال ہونے والا ہے، اور اس کو چھوٹ بھی دی گئی اللہ نے کہ یہ اچھائی اور برائی کا انتخاب کر سکتا ہے، یہ چاہے تو ایمان والے ہو چاہے تو کفری اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا یہ مخلوق ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز اوجھل ہے وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھ نہیں پاتے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے کئی مثالیں دی تھی اس کے اندر جو ہم سائنٹیفک چیزیں، فزکس کی چیزیں، کیمسٹری کی چیزیں، لیکن ایمان لاتے ہیں بغیر اس کے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایسے ایسا ہوتا ہے تو ایسے ایسے مالیکیولز ہیں، ایسے ایسے فلاں ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں، کسی نے ان پرسن ہر آدمی تو نہیں، ہاں کچھ سائنسدانوں نے ایک مخصوص لیول پر دیکھا ہوگا اس کو، مائکروسکوپیل لیول پر، لیکن عام انسان نے دیکھا نہیں۔ لیکن ہم کہتے نہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز پیچھے ہے، جیسا میرا آنکھ گرم ہے تو اس کا مطلب مجھے بخار ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے بخاروں کا بھی دیکھا کہ آپ نے کیسا دکھتا ہے، تو دیکھا کسی نے نہیں اس کو، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو خلقت مطلب کائنات کو وجود میں اللہ نے لایا تو کوئی نہ کوئی اس کے بنانے والا، یہ اس کی دلیل ہوتی ہے نا۔ جیسے عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، اگر اونٹ کی مینگنی موجود ہے اس کا مطلب اونٹ موجود ہے، مطلب ایک علامت سے بھی آپ پوری چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اونٹ ریگستان سے گزرا تو مینگنی کر دیتا ہے، غلاظت کرتا ہے، وہ دکھ گئی مطلب اونٹ ہے، مطلب وہ جانور بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے جنوں کے تعلق سے ان کے نام، ان کی قسمیں، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو ان کو دیکھ سکتی ہے۔ اور یہیں ہم نے بات کو روکی تھی کہ اللہ کی دو مخلوق ہے، کتے اور گدھے، جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جب رات میں چلائے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ میں پناہ مانگو، چونکہ یہ وہ چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کی شروعات اور ہم سے دشمنی، انسانوں سے دشمنی، یا ان کی شروعات اور ان کی آپس میں ان کے مومنوں سے دشمنی مطلب کہاں سے ہوئی۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی بار رکھا تھا کہ پہلا جو جن اللہ نے بنایا، جو بابا جن ہے، اس کو ہم شیطان بولتے ہیں، اس کا نام ہے ابلیس۔ یہ بابا جن ہے، مطلب جنوں کا والد ہے، باپ ہے۔ یاد رکھیں جیسے ہمارے والد کون ہے؟ آدم علیہ السلام بابا انس ہے، ہمارے باپ ہے، تو یہ جنوں کا باپ ہے۔ یاد رکھیں ہمارے والد ایمان والے تھے اور پہلے نبی تھے، اور جنوں کے جو والد ہے یاد رکھیے وہ پہلا کافر ہے۔ یاد رکھیے اس کے نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، جیسے آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام پہلے مومن تھے اور پہلے نبی تھے، اور ابلیس یہ جو ہے پہلا جن تھا لیکن یہ کافر تھا۔ یاد رکھیے تو یہ ہمارے میں اور ان کے اندر فرق ہے ابتدا سے، لیکن جیسا آدم کی اولاد میں کافر مومن ہوتے ہیں، جنوں کی اولاد میں بھی کافر مومن دونوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اب یاد رکھیے اللہ رب العزت نے، ہم پورے واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ بہت لمبا، پھر اسی میں کئی دن چلے جائیں گے، مختصر سے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے اس چیز سے روکا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور روایت میں آتا دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، کیسے اور کیا وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ جیسے اس کی شان کو، اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے، ویسے اس کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں، یاد رکھیں، اور دونوں سیدھے کیسے وہ بھی ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ بہرحال تو کہا کس چیز نے تجھے روکا جس کو آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہاں سے بہرحال اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ جو میں نے شروعات میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 کے اندر کہ اللہ فرماتا کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ سب کے سب مل کے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوا ابلیس کے، وکان من الجن اور وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا۔ تو یہاں قرآن نے اس بات کی کلیئر وضاحت کر دی کہ شیطان
جس کا نام ابلیس ہے وہ پہلا جن تھا، وہ کبھی بھی ملائکہ فرشتہ نہیں تھا. لیکن آپ کہیں گے آیت کی شروعات تو یہ ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. تو عربی کے اندر یاد رکھیے یہ اصولی بات ہے، اس کا گرامر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میجورٹی سے خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈڈ ہوتی ہے اس کے اندر. تو جب فرشتے موجود تھے اور یہ بھی فرشتوں کے صف میں کھڑا تھا، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، اور یہ اس کو سمجھ گیا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھا تھا، یہ سمجھ گیا تھا. تو عربی کا یہ قاعدہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو ایمان والیوں کا کیا؟ ایمان والوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے. نماز قائم کرو، روزہ رکھو. تو عورتیں بولیں گی ہمارے لیے نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، چونکہ ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا نا، ہے نا. لیکن یہاں چونکہ عورت مرد کے ماتحت ہے، تو جب ذمہ دار کو حکم آ گیا تو ماتحت کو بھی حکم آ گیا. یہ اصولی بات. اسی طرح عربی کے اندر ایک چھوٹی چیز سے پوری بڑی چیز کو بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے. مطلب کوئی ایک اعضا آپ کے کر دے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ روز قیامت سب کچھ ختم ہو جائے گا سوا اللہ کے چہرے کے. تو چہرہ ایک اعضا ہے، پارٹ ہے باڈی کا، لیکن اس چہرے کے سے معنی ہے پوری باڈی بھی بچ جائیں گی. اللہ تعالیٰ فلاں فلاں انسان کے چہرے کو جہنم سے بچا لے گا، تو کیا اس کا معنی صرف چہرہ ہے؟ نہیں، چہرہ بچ جائے گا مطلب جسم بھی بچ جائے گا. تو ایک چھوٹی چیز سے پوری باڈی کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. تو قاعدہ ہے عربی کا. تو حکم ہوا فرشتوں کو، لیکن اس کو پتا تھا حکم اس کے لیے بھی انکلوڈڈ ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہم وضاحت بھی ہوگی آیت میں بالکل کلیئر. یہ ایک ہی آیت ہے جہاں وضاحت بھی موجود ہے، باقی جگہ وضاحت نہیں. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا. تو آپ سمجھ گئے یہ پہلا جن تھا ابلیس، یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ فالن اینجل ہے. یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ ابلیس جو تھا یہ پہلا فرشتہ تھا اور وہ اینجل تھا، اور وہ پھر بعد میں وہ اس مقام سے گر گیا تو اس کو بولتے تھا فالن اینجل. ٹھیک ہے، مطلب گرا ہوا، مطلب جو فرشتہ اپنے رینک سے گر کے شیطان بن گیا. تو یہ ایسا کبھی نہیں تھا. یاد رکھیں ہم میں بھی یہ بہت سارے لوگوں میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان پہلے کیا تھا؟ فرشتہ تھا. ادھر سے جھولا لیتے ادھر جاتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا. اب کیسا جھولا لیتا کیا لیتا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ میں نے ہر جگہ سنے، ایون مسجدوں میں بھی سنے. ادھر سے جھولا لے کے ادھر جاتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دے دیتا تھا. یہ فرشتوں کا سردار تھا. لیکن اس کے زیادہ علم نے اس کو برباد کر دیا. اس لیے بچوں زیادہ علم بھی حاصل نہیں کرنا اور زیادہ بڑوں سے سوال بھی نہیں کرنا. دونوں کوشچن نے جو شیطان نہیں کیا، علم بھی زیادہ تھا، سوال بھی کرتا تھا. سبحان اللہ. اپنی بات کو فٹ کرنے، اپنی جہالت کو چھپانے لوگ کیسے کیسے قصے، کہانیاں اور واقعات بناتے ہیں. تو یہ کبھی فرشتہ نہیں تھا. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو بدعقیدگی یاد رکھیے. اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جنت میں تھا. اسی لیے میں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اس کی ورنہ بہت لمبی بات ہے. جو قرآن نے بہت تفصیل میں اس کی پیدائش، آدم سے اس کا مکالمہ، اس کا جھگڑا اور یہ ساری چیزیں بہرحال وہ کی یاد رکھی. اور اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہی ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہا تھا. تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے اطراف میں گھومتا تھا اور گھومتا بھی تھا، اور کبھی کبھار اس کو نوک بھی کرتا تھا، بجاتا بھی تھا. اور آدم کا مجسمہ اندر سے کھوکھلا تھا، تو یہ جانتا تھا یہ مخلوق کمزور رہنے والی ہے. آدم جب بنے تھے تو کھنکھناتی مٹی سے تھے اور اندر سے خالی تھے آدم. پھر یہ بات بھی یہ جانتا تھا جب آدم کو اللہ نے روح پھونکی تو روح چہرے سے شروع ہوئی، نیچے کی طرف جانا شروع ہوئی. جب چہرے سے نیچے کی طرف جانا شروع ہوئی یاد رکھیے، تو آدم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا. جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا، پیر تو بنے نہیں تھے ابھی، اس میں جان نہیں آئی تھی، وہیں ہلچل شروع کر دی. تو شیطان کو یہ بھی پتا تھا یہ جلد باز بھی ہو، زیادہ کھوکھلا بھی ہے، جلد باز بھی ہے. اس کی کمزوریاں یاد رکھیے. جلد بازی کر رہے تھے، بنے پورے نہیں تھے، لیکن جنت کی نعمت کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. چل نہیں سکتے تھے کیونکہ پیر میں بھی جان نہیں آئی تھی. پھر اللہ رب العزت مطلب روایت کے اندر آتا ہے پھر آدم نے فرشتوں کو سلام کیا، اور یہ تمہاری مخلوق، تمہارے آنے والی جنریشنز کا بھی یہی کلام ہوں گے، ایک دوسرے سے سلام کرنا اور جواب دینا. پھر آدم نے چھینکا اور پھر الحمدللہ کہا. ٹھیک ہے، تو پہلا کام جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کو چھینکا یاد رکھی، اور اس پہ انہوں نے الحمدللہ کی تعریف بیان کی. بہرحال وہ ایک لمبی تفصیلات ہے. تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ پہلا جن، مطلب یہ جن تھا اور یہ ابلیس تھا، اور یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا یاد رکھیں. اب اللہ رب العزت نے اس نے تکبر جو کیا، اس کے تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیا. تفصیلات میں نہیں جائیں گے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 11 12 13 14 15 16 17 تفصیلات اس کو پڑھ لے. میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ جو ہوتا ہے سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں اور حرام ہے. پچھلی امتوں میں تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں وغیرہ کا سجدہ کرنا یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، اس امت میں جائز تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اگر ہوتا ہے نہیں جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی امت میں تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے ابلیس تجھے روکا اس
سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے حکم دیا تھا اس چیز کا۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ فرمایا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے خیر ہوں۔ تو ابلیس کا پہلا گناہ کیا تھا معلوم؟ تکبر کیا اس نے۔ کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یاد رکھیں، اور اس کے تکبر نے اس کو لے کر ڈوب گیا۔ علماء لکھتے ہیں 3 چیزیں ایسی جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے، 3 چیزیں، جس میں سے پہلی چیز ہے جہالت، جہالت کی وجہ سے انسان حق کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ دوسری چیز ہے تکبر، یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حق نبی ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پہ کہ ہم اونچے ہیں، ہم اسحاق کے خاندان سے، اب لوگوں کیا جواب دیں گے کہ اسحاق کے خاندان میں سارے انبیاء اور آخری نبی اسماعیل کے خاندان سے آ گئے، کیسے کریں گے؟ تکبر کی بنیاد پہ ایمان نہیں لائے۔ تو جہالت، یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا پہلے سے۔ تکبر، اس کی مثال یہود ہے، یاد رکھیں، یہ چیز روک دیتی ہے لوگوں کو ہدایت سے۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ تکبر کیا، اس لیے تکبر کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، یاد رکھیے۔ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے، تکبر انسان کے سامنے آنکھوں پردہ ڈالتا ہے، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تکبر قوموں کو برباد کر دیتا ہے، تکبر نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا، یاد رکھیے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں خیر ہوں اس سے، حالانکہ اس کی یہ دلیل بھی غلط دلیل تھی، یاد رکھیے، اس کی دلیل بھی لاجیکلی بھی غلط دلیل تھی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ جو ہے بغیر کسی کنٹرول وے میں لگائی گئی، کنٹرول وے میں اس کو رکھا جائے تو ہی وہ نفع دیتی ہے، ورنہ وہ نقصان کا باعث ہی بنتی ہے۔ اور مٹی چاہے جہاں بھی ہو وہ خیر کا باعث ہی بنتی ہے۔ اگر خالی پڑی رہیں گی تو اس میں کیڑے مکوڑے انڈے دیں گے، بچے دیں گے، روح نکلیں گے۔ اس پہ اگر پانی پڑ جائے گا اور بیج گر جائے گا تو اس میں سے ایک جھاڑ لگ جائے گا، تو وہ خیر ہی دیتی ہے۔ اور آگ جب تک کنٹرول نہ کی جائے کبھی بھی یہ نفع نہیں دے سکتی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر آپ آگ کو کوئی لگا دے، دیکھیے ہر چیز برباد کر دیتی۔ تو اس کی دلیل بھی بے بنیاد تھی، اللاجیکل تھی۔ بہرحال وہ دلیل تو دوسری بات تھی، اللہ کا حکم تک گزرا تھا، بس یہ اصل چیز تھی، مطلب یہ تھا اس سے۔ بہرحال اس نے تکبر کیا، اس لیے تکبر سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور آدم اور ابلیس کا مطلب فرق یہ تھا کہ آدم سے بھی خطا ہوئی، ابلیس سے بھی خطا ہوئی، ہمارے والد نے فوراً توبہ کر لی، اس نے تکبر کیا بس۔ تو متکبر مت بنیے، یہ آپ کو توبہ سے، استغفار سے، آخرت کی نجات سے روک دیتی ہے، یاد رکھیے، خطرناک چیز ہے۔ بہرحال تو اللہ نے کہا، تو کہا تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر یہاں سے جو ہے ذلیل ہو کر جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ اس نے پھر وہاں ایک چیز کہی، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے نقل کی، آیت نمبر 14 کے اندر سورہ اعراف کی، اللہ نے فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے۔ مطلب کیا؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے، مطلب آخرت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ کیا مانگا اس نے؟ آخرت تک میں زندہ رہوں گا۔ اللہ نے کہا، آگے فرمایا اور کہا، جا تجھے اس کی چھوٹ دی گئی کہ تو ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک جو ہے رہ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا جو پہلا جن ہے، جو ابلیس ہے، جو کافر ہے، اس کو اسپیشل پریویلیج اللہ نے یہ دیا کہ وہ پہلا جب سے بنا تب سے لے کر قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مرے گا کبھی۔ تو اس کا تجربہ آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کو بہکانے کتنا، اور کب سے؟ آدم سے لے کر تو قیامت تک کی زندہ رہیں گے، یاد رکھیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک چھوٹ دی جائے۔ اللہ نے کہا تجھے چھوٹ مل گئی۔ اب یہاں 2 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی چیز وہ کیا ہے؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک چھوٹ دی جائے۔ اللہ نے اس کی توبہ، اس کی دعا سیدھے قبول کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ اگر اللہ سیدھے نہیں سنتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا جا آدم کے ذریعے سے آئے، کیونکہ آدم تو موجود ہے نا، جا آدم کے ذریعے سے آ۔ سیدھے کیسے مانگ رہا ہے؟ تو دھتکارا ہوا ہے، تو ذلیل اور ملعون ہے، تیرے کو تو میں نے جنت سے نکال دیا، تو شیطان ہے، تو ہمیشہ کا جہنمی ہے، تیری بات تھوڑی میں سننے والا ہوں۔ دعا ہے نا، اس نے کیا کہا؟ اللہ مجھے ان کی دوبارہ اٹھائیں گے، مہلت دی جائے۔ دعا، التجا، گزارش۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی گئی، مطلب شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ سے میں سیدھے مانگ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے کے معاملے میں کسی بیچ کی چیز کی ضرورت اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھا مانگا، سیدھا عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جا تجھے موقع دیا گیا۔ دوسری بات پتہ چلی، یہ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، کیونکہ اس کو موقع دیا گیا۔ یہ اسپیشل ہے، سب نہیں، اس کی پوری قوم نہیں، یہ اسپیشل ہے۔ اس کے بچوں میں پیدا ہوتے اور مرتے ہیں مومن اور کافر ہے، لیکن یہ اسپیشل ہے، پہلے سے لے کر آخر تک یہ زندہ رہنے والا، یاد رکھیے۔ اور آگے بہرحال پھر بہت سارے جگہوں پہ قرآن نے مکالمہ اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا بیان کیا، آپ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوئی، یاد رکھیے، ان کی شروعات۔ اور ہم سے دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی؟ مومنوں سے دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ انسانوں میں بھی جو شیطان ہے وہ بھی اس کے پیروکار ہیں۔
اور جنوں میں بھی جو شیطان ہے وہ بھی اس کے پیروکار ہے، اور جنوں میں جو مومن ہے اور انسانوں میں جو ایمان والے ہیں وہ اس کے دشمن ہے، تو دونوں سے دشمنی نبھاتا ہے ادھر کی۔ تو یہ اس کی دشمنی یہاں سے شروع ہوئی جو ہم نے دیکھا، تو ان کی شروعات اور ہم سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی یہ یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن مانو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمارا کام ہے شیطان کو دشمن ماننا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم رحمان کو نعوذ باللہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ سارے زندگی کی صبح سے شام تک کے اعمال ویسے ہی نظر آ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی مخالفت، جو شیطان کر رہا ہے اس کی موافقت۔ موافقت مطلب اس کے جیسا کرنا، یہ ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال آگے آئیے، ان کا کھانا اور پینا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہر حدیث ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہے اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایک انفارمیشن ہے، یاد رکھیں۔ ان کا کھانا وغیرہ کیا ہے؟ تو صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحابہ سے حکم دیا کہ جب تم سفر وغیرہ پہ ہوتے ہو، استنجا کرتے ہو، ٹھیک ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم کو پانی وغیرہ نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے، تو جب تم، ویسے استنجا اس کو نہیں بولتے، استنجا تبھی بولتے جب پانی لیا جاتا ہے، اس کو استجمار بولتے ہیں عربی کے اندر بہرحال، لیکن ہاں بس کامنلی وہ استنجا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب پانی کے ساتھ آپ طہارت کرتے اس کو بولتے استنجا، اور جب پانی نہیں ہوتا اس کو بولتے استجمار۔ تو جب تم استجمار کرو مطلب بغیر پانی کی طہارت کرنا چاہو تو سوکھا گوبر اور ہڈی سے کبھی بھی طہارت نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے روکا، سوکھے گوبر سے، ہوتا ہے نا آپ کہیں سفر میں جاتے گوبر وغیرہ ہوتا سوکھ جاتا ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مطلب پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد صفائی، چونکہ جب پانی نہ ہو تو آپ 3 بار صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہڈی سے اور سوکھے گوبر سے، اس کو لید بولتے ہیں عام زبان میں، اس سے جو ہے استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پیخانہ کے بعد اس سے طہارت حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جب پوچھا گیا کیوں، جب منع کیا تو کہا یہ تمہارے بھائیوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے غذا لکھی ہے۔ روایت میں پھر تفصیل آتی ہے، جو ہڈی یا جو جانور جس میں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، تو جو اس کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہمارے کاؤنٹر پارٹ، مطلب جو مومن ہیں جنوں کے اندر، ان کے لیے گوشت بن جاتا ہے۔ جب ہم کھا لیتے ہیں اس پہ گوشت، ہڈی تو ہم نہیں کھاتے ہیں نا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے گوشت بن جاتا ہے۔ کن کے لیے گوشت بنتا ہے؟ جو مومن جن ہے، اس جانور کی ہڈی جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ گوشت ہے۔ اور جو ہمارے جانوروں کی لیت ہے، جسے استنجا کرنے سے آپ نے منع کیا پیشاب وغیرہ طہارت لینے میں، تو وہ جو لیت ہے، یاد رکھیے، وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، ان کے اینیملز، ان کے ہرڈ جو بھی بہرحال ان کے پاس ہوتے ہیں کیٹلز، ان کی غذا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک جنوں کی غذا صرف ہڈی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن اس روایت میں تو ہے کہ سوکھی ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، وہ مومن جنوں کی غذا ہے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں۔ اب کیا کیسے، وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کی تفصیلات کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو میں بھی نہیں جانتا، یاد رکھیں، اور حدیث میں اس کی ڈیٹیلز بھی آتی نہیں، لیکن ان کے جانوروں کی غذا کیا ہے؟ ہمارے جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر۔ تو یہ 2 چیزوں سے طہارت وغیرہ نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ یہ خطا کرتے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، سفر پہ گئے ہڈیوں سے طہارت کر رہے ہیں، سوکھے گوبر سے طہارت کر رہے ہیں، پھر پریشان ہو رہے، باولے بن کے گھوم رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اثرات ہو گئے، تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، جو بل ہوتے ہیں راستے میں۔ ہمارے پاس تو بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے نا، ارے بل میں پیشاب کریں گے جا کے، آپ نے منع کیا سوراخ میں، جو سوراخ ہوتا ہے ایسا، جو چوٹیاں دیکھیے جنگل میں بنا لیتی سوراخ، اس میں سانپ جا کے بچ جاتے کبھی، تو جو سوراخ ہوتے ہیں کسی بھی اس کا، سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی جن رہتا ہو اور تم پیشاب کر دو، پھر اس کو غصہ آ جائے تم پر۔ اس طرح بلوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، گوبر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اب علم نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، سمجھے نا، مسائل جو ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں پھر لوگ جانتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں میں احتیاط کریں۔ تو یہ ان کا کھانا ہے، یاد رکھیں اس کے تفصیلات۔ ان کے رہنے کی جگہیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تعلق سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے، میں مفہوم رکھ رہا ہوں سب چیزوں کا، جو کہ حدیث سے پڑھنے کا موقع نہیں، بہت لمبی لمبی روایت ہے، لیکن مفہوم رکھ رہا ہوں۔ تو ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ طہارت کے لیے گئے، بیت الخلاء کے لیے گئے، مطلب ٹوائلٹ کے لیے گئے۔ جب آپ بیت الخلاء کے لیے گئے تو آپ نظروں سے دور جاتے تھے، اور صحابہ آپ کے ساتھ پانی وغیرہ لے کے چلتے تھے، پھر آپ کو دے دیتے تھے، وہ پانی کا ہینڈ اوور کر دیتے تھے، اور آپ انسانی نظروں سے دور جاتے، اور ریگستانوں میں عام طور سے جھاڑ نہیں ہوتے، تو آپ کو ٹیلے ڈھونڈنا پڑتے، وہ جو سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو کئی کسی کے آڑ میں بیٹھنا پڑتا ہے جا کے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول طہارت کے لیے گئے اور وہ پانی لے کر گئے، اور آپ واپس نہیں آئے۔ اب صحابہ پریشان لگے، کافی ٹائم ہو گیا نہیں آئے واپس، اور بہت شور و غل کی آواز آئی، بہت مار دھاڑ، ایسا کچھ ڈینجر ہو رہا ہے، لیکن کوئی جانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے آواز دینا چاہیے، آپ ٹوائلٹ کے لیے گئے تو کس حالت میں نہیں پتا، تو ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، پریشان ہو رہے سب، کیا ہوگا۔ جب صحابہ بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، تو سب کو سکون آیا کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول آپ گئے طہارت کے لیے، اتنی آواز وغیرہ آئی، ہم تو سب گھبرا گئے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، پتہ نہیں۔
تو کہا میں جب طہارت کے لیے گیا تو وہاں جنوں کے دو گروہ کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا، ایک گروہ مومنوں کا، ایک گروہ کافروں کا، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، وہ آواز جو سنی وہ جھگڑے کی تھی ان دونوں کی، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو فیصلہ کن بناتے ہیں، فریق ثالث جج بناتے ہیں، آپ فیصلہ کر دو کہ جھگڑا تھا ہم کہاں رہیں گے، مطلب مومن کہاں رہیں گے اور کافر کہاں رہیں گے، تو اسی بھی ہمارا جھگڑا ہے۔ تو مطلب زمین کا جھگڑا صرف یہاں نہیں ہے، وہاں بھی چالو ہے، کون کہاں رہیں گا۔ تو کہا کہ کہاں رہیں گا آپ کر دیجئے، تو کہا میں نے دونوں کے اندر فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے، مطلب کس کو کیا دے دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، آپ نے کہا کہ میں نے مومنوں کو اونچی جگہیں دی اور پہاڑ کی چوٹیاں دے دی۔ جو مومن جن ہیں ان سے کہا کہ تم پہاڑ کے اوپر رہا کرو، چوٹیوں پہ رہا کرو، یہ تمہارے لیے جگہ رہنے کے لیے ہے پہاڑ پہ۔ اور کافروں کو کہا کہ تم پہاڑ کے نچلی جگہوں پہ رہا کرو، دروں میں، دو پہاڑ کے بیچ میں جو وادی ہوتی ہے نا اس کو درے بولتے ہیں، دروں میں رہو، اور غیر آباد ٹاپوؤں پہ سمندروں میں جا کے رہو۔ تو دونوں میں نے کر دیا اور دونوں کو فیصلہ سنا دیا، یہ پہاڑوں پر اوپر والی جگہوں پر اونچی زمینیں ہوتی ہیں، اور کافروں کو کہا کہ تم نچلی زمینوں پہ رہو، پہاڑوں کی وادیوں میں رہو، اور خاص طور سے سمندر کے جو غیر آباد ٹاپو ہوتے ہیں، جو آئلینڈز ہوتے ہیں جس پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی، وہاں جا کے تم بس جاؤ۔ تو میں نے دونوں کے اندر یہ فرق کر دیا تھا، دونوں کی رہنے کی جگہ کچھ نہ کچھ حد تک اس روایت کے اندر آ گئی کہاں رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ یہیں رہتے ہیں، ان کی میجورٹی آبادی وہاں رہتی ہے، لیکن یہ ہم میں بھی آ کے رہتے ہیں، انسانوں میں بھی رہتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیت الخلا جاؤ تو یہ پڑھو، ہم بستری سے پہلے یہ الفاظ کہو، ہے نا، یہ سب کیوں ہیں؟ وہ ہمارے اندر بھی آتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو کہ جب رہنے جاتے ہو تو وہاں رہتے ہوں گے، باقی دنوں میں ہمارے آبادیوں میں ان میں آتے جاتے ہوں گے، اور ان کے لیے ٹریولنگ ڈسٹنسز معنی نہیں رکھتے، یاد رکھیے وہ چند سیکنڈز میں پہلے آسمان تک جا کے آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی رفتار اور اتنی صلاحیت ان میں دی ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ دن بھر پہاڑ پہ رہے یا رات میں پہاڑ پہ جا کے رہے، دن میں انسانوں میں آ جائے، لیکن یہ انسانوں میں بھی رہتے ہیں، جیسے کہ روایتوں کے اندر الفاظ آتے ہیں، یاد رکھیے یہ قبرستانوں میں موجود رہتے ہیں جو ان میں سے کافر ہوتے ہیں، یہ حماموں میں موجود رہتے ہیں جو حدیث کے اندر الفاظ، یہ جب تم تو بیت الخلا کو جاؤ تو کیا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ خبث اور خبائث جو ہے یہ گندے قسم کے جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو ننگا جب انسان ہوتا ہے جب تکلیف پہنچا دیں، تو کہا ان سے پناہ مانگ لو۔ تو حمام اور بیت الخلا جہاں انسان ننگا ہوتا ہے وہاں بھی آ جاتے ہیں، یاد رکھیے وہاں رہتے ہیں۔ اسی طرح وادیوں میں رہتے ہیں جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھ لیا، نچلے علاقوں میں یہ دروں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے وہ گھر یاد رکھیے جو غیر آباد ہوتے، زمانے سے حویلیاں ہیں یہ وہ، یا کوئی نہیں رہتا تو وہاں بھی یہ جا کے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر جن کے دروازوں کو جب بند کیا جاتا ہے یا کھولا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو وہاں بھی رہ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے جب کوئی انسان کھانے کو بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بولتا ہے اپنے ساتھیوں کو آج کھانے کا انتظام ہو گیا، اور جب کوئی انسان اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، تو لاجنگ بورڈنگ دونوں ہو گیا آج تو ہے۔ اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو کہتا ہے آج کھانے کا انتظام نہیں ہوا، اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرے تو کہتا آج رہنے کا بھی انتظام نہیں ہوا۔ تو گویا اگر آپ کھانا کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر کے دروازے بند کرتے بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو شیطان داخل ہو جاتا ہے اور سوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے جو ایکسٹرا بستر گھر میں ہوتے ہیں، ویسے میں ڈرانے کو نہیں بول رہا ہوں یہ، لیکن ایک سمجھانے کو لاجیکل چیز ہے اس کے اندر، ایکسٹرا بستر ہوتا ہے تو شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے جب تم سوتا ہے تو تیرے لیے ایک بستر، تیرے گھر والوں کے لیے ایک بستر، اور خالی بستر پھر شیطان کا۔ اس میں ایک بات تو یہ کہ ایکسٹرا ویگنٹ نہیں ہونا چاہیے، خام و خواہ کے گھروں کے اندر بستر وغیرہ سجا کے نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے گھر بنا کے 10 کمرے 2 لوگ رہ رہے ہیں 8 میں بستر بچھائے، مطلب یہ خام و خواہ شیطان کے لیے، پھر یہ کیا یوز ہے اس کا، ایسا بتانا مقصد۔ لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شیطان شاید وہ خالی بستروں کو آکوپائی کر کے اس پر رہتا کرتا ہے، لیکن یہ فزیکل سینس میں ڈرنے کی چیز نہیں، یاد رکھے معنی یہ کہ اننیسری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے، ضرورت نہیں ہے تو بنائیے مت، جب ضرورت رہیں گی تب بنا لے، جیسے مہمان آتے ہو تو ایک بستر ٹھیک ہے، لیکن 10 کمرے 10 بستر 2 لوگ گھر میں، مہمان کتنے آئیں گے ایک ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس طرح چٹلیل میدانوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، اور پہاڑوں کے اونچے علاقوں میں مومن جن رہتے ہیں، یہ بھی ہم نے بہرحال دیکھ لیا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں ان کی قوتیں اور طاقتیں کیا ہوتی ہیں، تو یہ بڑے قوت اور طاقت کے حامل ہیں۔ جیسا سفر کے معاملے میں ان کو ٹریولنگ ڈسٹنسز کچھ نہیں مانا رکھتے، ٹریولنگ ایکسپینسز ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹریولنگ ٹائم جیسی کچھ نہیں ہے دنیا میں، تو اللہ رب العزت نے بڑی ان کو طاقتیں بھی دے رکھی ہے، قوتیں مطلب فزیکلی یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بہت باڈیلی ہوتے ہیں وغیرہ، چونکہ وہ تو دکھتے ہی نہیں تو ہم جانتے ہی ان کی کیفیت، لیکن طاقت بہت اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو دے رکھی ہے۔ یہ بڑے بڑے تعمیرات کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن ورک کر سکتے ہیں، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا بھی، اور روایتوں کے اندر یہ بات موجود بھی ہے۔ اور آج بھی کچھ بیت المقدس یا القدس جو علاقہ یاد رکھے، جو شہر ہے جہاں مسجد اقصی یاد رکھیے، وہاں جو لوگ گئے ہوں گے زیارت وغیرہ کے لیے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو دیواریں وغیرہ ہیں ایسی عجیب و غریب انداز سے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہیں کہ یہ بات تو ابھی تک طے نہیں ہو سکی ہے یا پتہ نہیں کی جا سکی کہ کیسے اتنے بڑے پتھروں کو اتنی اونچی اونچائیوں پہ انہوں نے لگایا۔ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کا ایک اپروکسیمیشن سائز وغیرہ کے اعتبار لگایا جاتا ہے 700 ٹن ان کے ویٹ سے یاد رکھیے، جو ایک بلاک ہے،
اور وہ ایک ایک بلاک پہ ایسی عمارتیں مطلب بلڈنگیں کھڑی ہے. تو سوال یہ کہ وہاں نہیں تھے پتھر، لائے گئے کہیں سے؟ کیا ٹیکنالوجی ہوں گی؟ آج بھی ممکن نہیں اتنے بڑے پتھروں کو اٹھا کے لے جانا، کوئی کرینس آج ہی موجود نہیں ہے. اس زمانے میں کیسے کرتے ہوں گے؟ تو یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جن اور انس کے اوپر بڑی طاقت دی تھی، اور یہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جو ہے سارے عالم کے لیے بنایا تھا. یاد رکھیے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے اندر غلبہ دیا تھا. بہت موسٹ پاورفل جس کو کہیں گے امپائرز ان کے تھے. اس میں سے پہلے ہے سلیمان علیہ السلام، دوسرے ذوالقرنین. ان دونوں کو بڑی طاقت دی تھی، اور 2 کافر تھے اور 2 مومن تھے جو اس زمانے میں جب وہ تھے سب سے بڑا امپائر تھا، پوری دنیا پہ کنٹرول کرتے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، ہوائیں ان کی باتوں کو سنتی تھی، جنوں کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا، اور کیا کچھ اور کیا نہیں یاد رکھی. بہرحال تو بڑے بڑے تعمیرات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کرتے، دیواریں بناتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے، اس میں کھانا بنایا جاتا، تالاب وغیرہ XYZ ABC بہت سارے کام یہ کر سکتے تھے. تو ان کی قوتیں بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے عفریت کا واقعہ تو ہم خود جانتے ہیں، یہ جنوں کی قسم ہے جو بڑا ہیوی ہیکل جن ہوتا ہے. اور ہم نے واقعہ سنا تھا جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو رانی ہے، یمن میں ایک علاقہ تھا یاد رکھیے جو ہے، تو وہ رانی اگر میرے پاس آئے، سبا کی رانی، اس کا نام بلقیس آتا ہے روایتوں کے اندر، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائیں گا؟ تو عفریت نے کہا تھا آپ کے بس شام میں اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے میں وہ تخت لا لوں گا. تو اس سے اس کی طاقت پتہ چلتی ہے کتنا طاقتور ہے، کہ جانا، اڑ کر جانا، تخت کو اٹھانا، لے کر آنا عام بات نہیں. بہرحال تو وہ بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، یہ انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے. جیسا آپ کا خون دوڑتا ہے جس میں، یہ خون کی طرح دوڑ سکتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی. اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی ایک زوجہ آپ سے ملنے آئی، کچھ شرعی مسئلے کی وجہ سے آپ نے ملاقات کی، پھر یہ ٹھیک نہیں لگا آپ کو کہ وہ رات میں اکیلی جائے، تو آپ چھوڑنے آ گئے. جب گلی سے آپ باہر نکلنے لگے تو 2 صحابی نوجوان ادھر سے آنے لگے. جب دیکھا تو بازو ہٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ. وہ آئے تو کہا یہ میری بیوی ہے، اور آپ نے نام وغیرہ لیا، یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پہ شک کریں گے چونکہ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول اکیلے؟ تو کہا نہیں، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک لٹرل معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک میٹافوریکل جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظاً معنی نہیں لیا جائے گا، اس کا معنی لیا جائے گا کہ مطلب اتنا قریب ہوتا ہے. لیکن کچھ نے کہا نہیں، اس کا لفظاً معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اندر ہوتا ہے. اسی طرح کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ ابن سیاد اس کا نام تھا، اور یہ دجال ہے. لیکن وہ دجال نہیں تھا، اگر ہوں گا بھی تو مائنر ہوں گا، چھوٹا ہوں گا، بڑا دجال نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں مشہور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے حضرت عمر کو لیا اور کہا چلو جا کے اس کو دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور چند سوالات کیا. برا وقت نہیں، پورے سوالات وغیرہ کیا تھے، لیکن ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اٹھا کے رکھا تھا اور کہا میرے دل میں کیا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ ہونے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے، مطلب جب یہ پتا چلا کہ ابن سیاد دجالے لوگ کہہ رہے تو آپ سے ملنے جانے لگے، تو تب آپ پہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اور یہ آیتیں تھی سورہ دخان کی نازل ہوئی تھی، ایڈجسٹ ہوئی تھی. اور اللہ کے رسول ابھی کس کو بھی نہیں کہا تھا یہ آیت، ابھی آپ کے پاس ہی تھی. چونکہ اللہ کے رسول لوگوں کو بتاتے تھے مجھ پہ یہ نازل ہو، ابھی نہیں بتایا تھا. تو کیا کہا؟ میرے دل میں کیا ہے. اب ابن سیاد ایگزیکٹلی نہیں پتا کر سکا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا معلوم؟ الدخ. الدخ، دخان نہیں بول سکا، کمپلیٹلی نہیں جان سکا دخان. تو کیا کہا؟ الدخ. الدخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شیطان ہے اور تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا. اس کو بددعا دی اور آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قتل کر دوں؟ تو کہا نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اگر دجال ہے تو تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے، تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے، اور نہیں ہے تو پھر مال کی کیا فائدہ، چلو ابھی یہاں سے. اور ان کو لے کر آپ چلے گئے. تو لیکن دیکھیے اس نے الدخ تک پہنچ دیا تھا، دخان نہیں بول پایا. تو اس سے ہی پتا چلا کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب اس سے میں کئی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ کسی کے پاس گئے، جا کر کسی نے کہا کہ بڑا فلاں ایسے ویسے یوں ہے تیوں ہے، آپ بولے میں نہیں مانتا اس کو، دل میں گالیاں دے رہے آپ اس کو. آپ اس کے جاتے ہوئے آپ کو منہ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے گالی نہیں دیتے ہیں آپ، ایک دم سخت تیری یہ مطلب کیا ہوا، مطلب کیسے اس کو پتا چلا؟ سمجھ گیا واقعہ پورا بتا دیا میں نے. یہ شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے. تو دل میں آنے والے خیالات کو بھی کبھی کرو ایگزیکٹلی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لیسا اس نے دخان نہیں کیچ کر سکے، دکھ تو کیچ کیا نا، کچھ نہ کچھ اس طرف اشارہ. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اب آپ کو گھبرانا نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، وہ آپ کی دل کی بات بتا دے رہا، کل کی بات بتا دے رہا. خیر کل کی بات کا انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم دیکھیں گے کیسی بتاتے ہو، لیکن دل کی بات بتا دے رہا. ابھی جو آپ لائیو سوچ رہے تھے یہ بڈھا کیا کریں گا، اس میں کیا دم ہے، میں تو فلاں ہے، یہ مطلب بیٹے یہ بڈھا نہیں بولنا بڑوں کو، اور آپ پریشان، میں سوچ رہا ہوں اور یہ بولتے جا رہا ہے مجھے یہ چیزیں. تو یہ اس طرح سے معلومات کرتے ہیں کہ جنوں کے ذریعے یہ کام لیتے ہیں، چونکہ وہ خون کی طرح آپ کی رگوں میں دوڑ سکتا ہے. بہرحال اسی پہ اپنی ہم بات کو آج ختم کریں گے. اگلی بار اور بھی تفصیلات ان کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. بس اس لیکچر کا یا اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ جو توہم ہے
جو بدعقیدگیاں ہیں جو جنوں کے تعلق سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان توہم اور بدعقیدگیوں سے ہم نکلیں، اسی کے تحت میں نے کیا ہوں. اور آج کے جدید دور کے حالات کے اعتبار سے میں نے چیزوں کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو زمانے سے جو حالات سے گزر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ چیزیں ہو یہ، تاکہ ہم بہت ساری ایسی چال بازیاں، شعبدے بازوں کی، کاہنوں کی، جادوگروں کی، ٹرکسٹرز کیا بولتے ہیں اس کو، ہاتھ کی صفائی کرنے والوں کی، ان سے ہم بچے، ورنہ یہ جنوں کا سپورٹ لے کر ہمارے عقیدے کو، ہمارے حلال مال کو، ہمارے پیسوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے نام پہ، ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے نام پہ، کل کی بات بتانے کے نام پہ، کل کیا ہوا بتانے کے نام پہ، ابھی کیا سوچ رہا بتانے کے نام پہ، اس کے دل میں کیا چل رہا معلوم کرنے کے نام پہ، پیسوں کی بارش برسانے کے نام پر، سنے ہوئے صاحب یہ سکہ لا لو پیسوں کی بارش ہوتی ہے، یہ سب کے تعلق سے جو ڈر پایا جاتا ہے وہ ڈر نکالا جائے، وہ ڈر نکل جائے، نہ کہ جو ڈر ہے وہ اور زیادہ مزید اضافہ کر جائے. آج جو میں ٹاپک انشاءاللہ سے شروع کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے بارے میں جس مخلوق کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یاد رکھیں، ویسے اللہ رب العزت کے مخلوقات یا اس کی جو لشکر ہے، اس کے جنود ہیں، وہ لا تعداد ہے، مطلب اس کے کاؤنٹ لیس چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی. لیکن ان مخلوقات کے اندر دو ایسی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی، صرف اور صرف دو ایسی مخلوق ہے، مطلب بلینز اینڈ ٹریلینز آف اللہ کی مخلوقات ہے، جس میں سے دو مخلوق ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو جواب دہ بنایا، جس کو اختیار دیا، مطلب ان کو چوائس بھی دی، پھر ان کو سوال بھی کریں گا چونکہ چوائس دی گئی تھی، تو ان کو اختیار بھی دیا اور جواب دہ بھی بنایا، چونکہ ان کو چوائس ہے تو ان سے کوشچن نہیں پوچھا جائے گا اور آنسریبل بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور وہ دو اللہ کی مخلوق ہے، ایک انس اور ایک جن، یا ایک جن اور ایک انس. یہ دو مخلوقات اللہ رب العزت نے جو پیدا کی، کئی مخلوقات میں، بلینز اینڈ ٹریلینز آف مخلوقات میں، اور ان دو مخلوقات سے ہی سوال ہونے والا ہے کہ جب تم کو زندگی دی تھی کیا کر کے آئے. باقی تمام مخلوقات کا یہ معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان جانوروں وغیرہ جو دنیا میں تھے ان میں حساب کریں گا، لیکن ان کو بدلہ نہیں ہے، مطلب ان کو سزا اور جزا نہیں ہے آخرت میں لا تعداد والی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت ایک بکری جس کو دنیا میں سینگ دیا تھا اور ایک جس کو سینگ نہیں تھا، تو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک دوس نہیں ماری تھی، اس کو ایک سینگ مارا تھا. روز قیامت اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے لائیں گا، جس کو سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گا، وہ دوسرے کو سینگ ماریں گی، ان کا حساب ختم، اور اس کے بعد ہی مٹی بن جائیں گے. تو ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب یا جزا یا سزا نہیں ہے، مطلب جنت اور جہنم نہیں ہے. لیکن اللہ کا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں گا مخلوقات میں. لیکن انس اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے جزا اور سزا ہے، مطلب ان کا پورا حساب و کتاب ہوگا، اور اس حساب کے بعد ان کے لیے ایک لا تعداد، مطلب ایک ہمیشہ والی زندگی ہے جس میں یا تو یہ جہنم میں رہیں گے یا تو جنت میں رہیں گے. یاد رکھیں، تو لہٰذا ہم جواب دے بھی ہے اور ہم کو اختیار بھی ہے اس وجہ سے، اور اختیار ہے بول کے ہم کو جواب بھی دینا ہے. تو اللہ رب العزت کی دو مخلوق جس کو اللہ نے اختیار دیا، ایک جن ہے اور ایک انس ہے. یاد رکھیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب جن کی بات آتی ہے، یا عام زبان میں جنات بھی بہرحال بولتے ہیں اس کو، تو یہ جن کی جب بات آتی ہے تو لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں. اس لیے بڑے شروع میں کا آج کا جو ٹاپک رہے گا، یہ اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈر پایا جاتا ہے ڈر نکلے، نہ کہ میں کوئی اور نیا ڈر لوگوں میں ڈالوں. یاد رکھیں، چونکہ اس مخلوق کے تعلق سے لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے ڈر، توہم اور عجیب و غریب باتیں اتنی زیادہ کہ مطلب میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹاپک ابھی جمعہ میں نہ ہوتے ہوئے کبھی کسی شعب میں عشاء کی بات ہوتا تو اس میں سے اکثر لوگ گھر جانے کو بھی ڈرتے ہیں، فکر مند ہو جاتے کہ بھائی اتنے دور میں اکیلے رہتا ہوں اور آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا اسی کو انتہا نہیں. جبکہ اللہ کی یہ مخلوق ڈر کے لیے نہیں یاد رکھی، چونکہ یہ بھی تو ہمارے جیسے جواب دے اللہ کو. اگر یہ اچھا کریں گے تو ان کو جو ہے جزا ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اگر یہ برا کریں گے تو ان کو سزا ملنے والی ہے. لیکن جس مخلوق سے اگر ڈرنا چاہیے بھی، اگر چاہیے بھی تھا تو وہ تھے اللہ کے فرشتے. یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ میرے اعمال پر، آپ کے اعمال پر نگہبان ہیں. تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا ہوں کہ جیسا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، ارے فرشتہ لکھ لیں گے، ارے میں نیکی کر لیتا ہوں یہ بھی تو میرے نام میں آنا چاہیے. تو یہاں ان کے بارے میں وہ ڈر، وہ فکر نہیں ہے جو جناتوں کے بارے میں. جبکہ جنات میرے اور آپ کی جیسی جواب دہ ہیں، مطلب ان سے سوال ہونے والا ہے. اگر یہ میرے ساتھ غلط کریں گے تو ان کو جواب دینا ہے، اگر صحیح کام کریں گے تو ان کو اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے. تو ایک ایسی مخلوق سے ہم ڈر رہے ہیں جو جواب دہ ہے، ہماری جیسی ہے، اور ایک ایسی مخلوق سے نہیں ڈرتے فرشتوں سے جو ہم پہ نامہ اعمال پہ ہمارے مقرر ہیں، مطلب وہ لکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، وہ کرامن کاتبین ہے، وہ جو کچھ تم کرتے وہ تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں. وہ بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ بھی کرتا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے کہ بندہ کیا سوچتا ہے، وہ بھی اللہ دیتا ہے. چونکہ اسی وجہ سے وہ ایک نیکی لکھ دیتے جب بندہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے. صرف یہ اللہ ان کو اسپیشل دیتا ہے اس وقت یہ کہ بندے نے یہ نیکی سوچی تو لکھ لو اس کو. تو وہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر کوئی نکال دے تذکرہ فرشتے فرشتے فرشتے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا، اے رحمت کے فرشتے میرے گھر سے چلے نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو یہ ڈر تو ٹھیک تھا، لیکن ہم ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے جیسی ہے، جواب دے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں اور ہم کو بھی دیکھ پاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. بس
تو کسی مخلوق کا نہیں دیکھنے کی وجہ سے اس سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں، چونکہ کتنی کائنات میں عجیب و غریب اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. وائرسز، بیکٹیریاز، دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ نیچرل فزیکل فینومیناز، مطلب زمین کے اندر ایک مقناطیسی کھینچنے کی طاقت ہے. آپ نے کبھی گریوٹی کو دیکھا؟ ارے گریوٹی ایسی لگتی ہے، اتنی موٹی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی. نہیں دیکھا آپ نے، ہے نا؟ آپ نے ویوز میں سے کسی ویوز کو دیکھا؟ اور میں نے ایکس رے کو دیکھا، بہت خطرناک تھے وہ، بالکل کالے دکھنے میں تھے. نہیں، آپ کو ریز کو دیکھ نہیں سکتے. ریڈیو ویوز کو دیکھا آپ نے کبھی؟ لیکن ریڈیو ویوز ہے، چونکہ اس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن پہ آپ سنتے ہیں نا کچھ، تو ویوز ہے وہ ہوا میں چلتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. تو کوئی چیز کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں ہے. کئی چیزیں ہم جو دیکھ نہیں پاتے لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے، ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ہماری نظروں سے اجل رکھا جیسے کئی اور مخلوقات کو اجل رکھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہتے بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت و طاقت دی کہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ جب کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اس کی پوچھ بھی کرتا ہے. تو اگر وہ ہم کو دیکھتے اور ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس کو پوچھ ہونے والی ہے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں اور صحیح کچھ کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملنے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی پکڑ ہے، یاد رکھیں. تو اس چیز کو ہم سمجھے تو ڈر کے مقابلے میں یاد رکھیے ہم کو علم ہونا چاہیے، سچ ہم نے جاننا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے یہ توہم، غلط فہمیاں، غلط عقیدے، برائیاں، چونکہ اس جنوں کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں، چونکہ یہ جن ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کے لیے لوگوں کو مدد کرتے ہیں، یہی جن ہوتے ہیں جو جادو کے اندر مدد کرتے ہیں، یہی جن ہوتے ہیں جو عجیب و غریب حرکات کر کے انسانوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انسان بڑا ڈرا ہوا رہتا ہے ان سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں، ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو ڈر کو نکالنا چاہیے، سچ کو سمجھنا چاہیے، حقیقتوں کو جاننے کے لیے بہرحال ہم اس کو رکھ رہے ہیں. اور اگر واقعے میں کسی سے آپ کو ڈرنا ہی ہے، نہیں مجھے کوئی چیز چاہیے ڈرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی مخلوقات میں تو فرشتوں سے پھر وہ ڈر رکھیے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ان کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. تو بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا یہ مخلوق بھی جو جن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. حالانکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ان کو خاص کیوں کہا جا رہا ہے جن اور انس کو؟ اس لیے کہ ان دونوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن ان کو اختیار دیا، چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے. اس وجہ سے دونوں کا تذکرہ کیا. یاد رکھیے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یاد رکھیے. اور جنوں اور انسانوں کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، یاد رکھیں تو یہاں سیکوینس کیا کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو، اور ترتیب کی اعتبار سے پہلے جن بنے اور بعد میں انسان بنے. یاد رکھیں اللہ نے جو تخلیق کی، یاد رکھیے پہلے جنوں کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی وہ ہے انسانوں کی. یاد رکھیے مطلب جنوں کا جو باپ ہے، بابا جن ہے، وہ پہلے پیدا ہوا، اور ہمارے جو باپ ہے، بابا انس جو آدم علیہ السلام ہے، وہ بعد میں پیدا کی گیا. یاد رکھیے قرآن کی آیت کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات اسی طرح سے یاد رکھیے آتی ہے. تو یہ ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، یاد رکھیں. اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، یاد رکھیے، یا تفسیر لکھنے والوں نے اس تفسیر کو لکھا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو بنانے کا بہرحال ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت جو زمین پہ فساد کریں گی، خون بہائیں گی. تو کیا فرشتوں کو علم غیب ہوتا ہے؟ پہلے سے کیا ہونے والا معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، فرشتوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. یہاں جو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون بہائیں گا، دنیا کے اندر فساد کریں گا، وہ اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا، مفسرین لکھتے ہیں، اور یہ حرکت کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے مطلب اللہ کے فرشتوں کی جس کا علم تھا کہ یہ مخلوق یہ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا فرشتوں نے جو کہا کہ کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جنوں کے بارے میں دیکھ چکے تھے کہ جن ایسی ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا دوسری مخلوق بھی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے حرکت کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ہم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یا بابا جن آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دونوں کا مقصد سیم ہے، دونوں کے لیے شریعت سیم ہے، دونوں کے لیے انبیاء جو آئے وہ دونوں کے لیے تھے، اور سب کو ماننا ضروری ہے. پچھلے جو ہے انبیاء کے تعلق سے تو ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن اب یہ کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام جن اور انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ہی شریعت کے مطابق سارے عمل کرنا ہے. اب کیسے وہ کرتے ہوئے کیا واللہ عالم. دیکھیے جو چیز دکھتی نہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن جو چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ شریعت ان پہ بھی مکمل طور سے لاگو ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پیدا کیا. اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے ہم مانیں. تو میں نے اس کی کئی مثالیں دے دی. کئی چیزیں دنیا میں ایسی جو دکھتی نہیں لیکن اس کو ہم مانتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی
قدیم زمانوں میں کچھ لوگوں نے کچھ تفسیریں کی اور ان تفسیروں کے اندر جنوں کو چونکہ وہ ڈسکرائب نہیں کر پائے کہ سائنٹیفکلی کیسے پروف کر پائیں گے، وہ تو دکھتے نہیں ہیں، اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے، تو انہیں کہہ دیا غصے والے انسان جن، ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اچھے جن مطلب جو نیک انسان ہے، برے جن مطلب غصے والے، یا پھر اچھے انسان بولے تو فرشتے ہیں چونکہ اس کو بھی دیکھ نہیں پاتے، اور برے انسان بولے تو وہ شیطان اور جن، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، فرشتے ایک الگ مخلوق، جن ایک الگ مخلوق، انسان ایک الگ مخلوق۔ آگے روایتیں آئیں گی تو اس میں ہم تفصیلات انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیسے پیدا کیا، اس کی تفصیلات بھی بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے نہیں ہے، نور سے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں اور جنوں کو اللہ رب العزت نے بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا۔ دوسری مخلوق پورا الگ تذکرہ، بغیر دھوئیں والی آگ مطلب ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو۔ اور دھواں کس آگ میں رہتا ہے؟ یا تو سٹارٹ ہو رہی ہے یا تو بند ہو رہی ہے، بجھ رہی ہے یا تو سلگ رہی ہے، تو دھواں ہوتا ہے۔ ایک بار بھڑک جائے، جب بھڑکتی ہے وہ تو پھر اس میں شعلے اٹھتے ہیں، اس میں پھر آپ کو دھواں نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے جب آنکھ بہت بھڑک جاتی ہے نا، صرف شعلے اٹھتے ہیں نظر آتے ہیں، اس میں دھواں نہیں۔ لیکن جب بجھنا شروع ہوتی ہے یا دھڑکتی ہے تو جب پھر اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بغیر دھوئیں والی آنکھ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں علم دے دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا علم ہم کو دیا گیا؟ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جو قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو نار سے، نار آگ کو کہتے ہیں عربی میں، اور انسانوں کو خاک سے، مٹی سے پیدا کیا ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین مخلوق ہے، تینوں کی پیدائش ہی الگ ہے، اور تینوں کا پرپز آف کریشن بھی یاد رکھیے مختلف ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کے بارے میں تذکرہ آ گیا۔ تو اب کسی کا یہ بولنا کہ اچھے جن بولے تو فرشتے، برے جن بولے تو برے انسان، ایسا نہیں ہے۔ کلیئرلی تین الگ الگ مخلوقات کے تذکرے اس حدیث کے اندر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور وضاحت کی اس چیز کی جو اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہجر، سورہ نمبر جو ہے 15 آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ لو والی آگ مطلب وہ آگ جو بھڑکتی اور اوپر کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو اس آنکھ سے اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے سے مراد آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے جنوں کو ایک لو والی آنکھ سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو جنات جو پیدا ہوئے وہ بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا ہوئے، وہ ایسی آگ جس میں لو نکلتی ہے اور ایسی آگ جس میں شعلے دہکتے ہیں، مطلب بہت ہی انٹینس فائر جس کو کہیں گے، اس فائر سے ان کو پیدا کیا گیا۔ کیسے؟ واللہ عالم۔ لیکن اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، خالی میں جس کو کہہ رہا ہوں ایک چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، لیکن بعد کے جو آدم علیہ السلام کی اولادیں وہ مٹی سے نہیں بنی ہے، وہ آدم سے بنی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مٹی سے بنے ہمارے والد کی وجہ سے، لیکن ہر بچہ مٹی سے نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر جتنی بھی اجزاء ہے، سارے اجزاء میں وہ سب چیزیں جو مٹی میں پائی جاتی ہے۔ ہمارا خون کے اندر آئرن ہے، زمین میں پایا جاتا ہے، ہماری ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہیں، زمین میں پایا جاتا ہے نا۔ تو کانسٹیٹوئنٹس زمین سے ہی آ رہے ہیں جو آدم کی وجہ سے ہم میں آئے، مٹی کی وجہ سے، لیکن آدم کی اولاد مٹی سے نہیں بنی، بعد میں آدم مٹی سے بنے۔ تو اسی طرح پہلا جن جو ہے وہ آنکھ سے بنا ہے، لیکن اس کی ہر اولاد آنکھ سے نہیں پیدا ہوتی، پھر وہ جن سے پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ باپ چونکہ آنکھ سے پیدا ہوئے تو نسبتاً وہ آنکھ کی طرف کی جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور چونکہ جس کی پیدائش جس طرح سے ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر یاد رکھیے حنبلنے سے اوپر سے آتی ہے تو نیچے گرتی ہے، کہیں اگر مٹی آ جائے اس میں ایک بیج گر جائے تو پودا نکل جاتا ہے، تو وہ نفع بخشی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آگ جب تک کسی کنٹرول میں نہ رکھا جائے، ایک آرکسٹریٹڈ وے میں اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، آگ کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ دیکھیے آپ کی گاڑیوں کے انجن میں آگ جلتی، بہت بالکل کنٹرول وے میں اس کو جلایا جاتا ہے، چونکہ آگ ایک بار لگ جائے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کیسی ایسے اچانک لگتی ہے، ایسی بھڑکتی، بڑی عمارتیں برباد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صفت دونوں کے اندر وہ چیز کی ہے جن چیزوں سے وہ پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بات وضاحت کی۔ اور بھی بہرحال کئی مطلب ایک دو نہیں سینکڑوں آیتیں جنوں کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے تعلق سے، پیدائش کے واقعات کے تعلق سے، اور تمام تفصیلات۔ بہرحال اتنی تفصیلات انشاءاللہ موقع ملا تو آدم علیہ السلام اور جو شیطان کی جو پیدائش ہوئی اور اس ٹائم جو واقعہ ہوا کبھی اگلے بار انشاءاللہ جس میں دیکھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو ہے جنوں کے مختلف نام آتے ہیں جو
احادیث میں بھی ملتے ہیں، قرآن نے بھی کچھ نام لیے اور عربی زبان میں بھی کچھ نام ان کے مشہور تھے، یاد رکھیں۔ جیسے جنوں کے کچھ مشہور جو عربی زبان میں نام ہے، اس میں سے ایک نام ہے جنی، اور اسی سے لفظ انگلش میں بھی آتا ہے جنی، الادین اینڈ دی جنی۔ تو جن جو ہے اسی سے جنی لفظ آتا ہے۔ ویسے جن کا معنی یاد رکھیں یہ ہوتا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں جنت جو لفظ ہے نا، اسی سے لفظ جن بھی آتا ہے، مطلب وہ چیز جس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اور جن کا معنی ہوتا ہے ڈھال کو بھی کہتے ہیں، چونکہ ڈھال کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جنت تو کسی نے دیکھا نہیں بول کے اس کو بھی جنت کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو جن کا مطلب عام زبان میں عربی وغیرہ میں ڈھال کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے والا شخص دکھتا نہیں ہے، چھپ جاتا ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بہرحال معنی یاد رکھیں۔ تو جنی اس کا ایک عام نام ہے جو بڑا مشہور ہے، یاد رکھیں۔ عامر بول کے کچھ نام ہے جو جن جو وادیوں میں لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، تو عرب ان کو یہ نام سے پکارتے تھے۔ اسی طرح ارواح، ارواح بھی جنوں کے نام ہے جو ایسے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں جو مر چکے ہیں اور لوگوں کو آگے تکلیف دیتے ہیں، مطلب ڈرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان، یہ تو قرآن نے بھی استعمال کیا لفظ، اللہ کے رسول نے کئی بار کیا وہ شیطان تھا جو تم سے ملا، وہ شیطان ہے، مطلب شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، ادرک عربی کے اندر، اور جن جن ہے اور شیطان کافر جن ہے، ادرک۔ تو یہ آگے ہم جب بھی بولیں گے جن اور شیطان تو سمجھ جانا، شیطان سے مراد کافر جن اور جن سے مراد مسلمان یا مومن جن ہو سکتا ہے، ادرک، ٹھیک ہے۔ تو شیطان یاد رکھیں، اس کو کہا گیا۔ اسی طرح ادرک عفریت، یہ نام بھی قرآن نے لیا۔ عفریت ایک بہت طاقتور جن ہوتا ہے، یاد رکھیے، جنوں کی ایک بہت طاقتور قسم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی تمام مخلوقات پہ حکومت دی تھی، تو جنوں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ اور وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، اس نے کیا کہا سلیمان علیہ السلام سے، جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو سبا کی رانی کا جو ہے تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لا لے، تو عفریت نے کہا کہ اے سلیمان مجھے اجازت دیجیے آپ کے اٹھنے سے پہلے، مطلب جب بھی، جیسا مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنے کورٹ میں بیٹھتے ہوں گے یا جو بھی ان کی جگہ، بادشاہ تھے بہرحال، آپ عام آدمی تھوڑی تھے، تو بہرحال بیٹھتے ہوں گے، تو وہاں سے اٹھنے کا وقت جو بھی ہوتا ہوگا، عصر میں اٹھتے ہوں گے، مغرب میں اٹھتے ہوں گے، بہرحال جب بھی، تو کہا اٹھنے سے پہلے، مطلب آپ کے اس آج کے دربار کو ختم کرنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر لا لوں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال عفریت، یہ بھی بہرحال ایک قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا نام بھی لیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح خبث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی تذکرہ کیا۔ عفریت طاقتور کافر جن ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ خبث یاد رکھیں، یہ بھی کافر جن ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کو اسی وقت میں تکلیف دیتے یا چھیڑتے یا تاڑتے ہیں یا ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ہو۔ تو اسی سے ایک لفظ اردو میں بھی آتا، بہت ہی خبیث آدمی ہیں، خبیث مطلب گندا انتہائی درجے سے۔ تو یہ وہ جن کی قسم ہے جو انسانوں کو ٹوائلٹس میں، حماموں میں، جب بھی انسان بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے، جب تاڑتی، جب تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پروٹیکشن کے لیے، ان سے بچاؤ کے لیے دعا سکھا دی کہ جب بھی بیت الخلاء جاؤ تو یہ جو دو قسم کے خبث والخبائث، اس کا میل اور فیمیل دونوں ہیں، یاد رکھیں۔ ان کو خبیث بولیں گے عام زبان میں، ان کا میل اور فیمیل۔ تو اس سے پتہ چلا، دیکھیے مذکر اور مؤنث ان میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مرد اور عورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس حدیث کے اندر دونوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے میل سے بھی اور ان کے فیمیل جو بہت ہی خراب گندے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایسے موقعوں پر انسانوں کو، ابن آدم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور بھی کئی نام عربی کے اندر، اور بھی کئی نام علماء نے نقل کی، آپ پڑھنا چاہے تو تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناموں سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، مخلوق ایک ہی ہے، الگ الگ ناموں سے بہرحال پکاری جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اب جنوں کی کچھ قسمیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان کی، ان کی رہائش کے اعتبار سے کیسے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر کچھ باتیں جو ملتے ہیں، یاد رکھیے، بیہقی کی روایت اور بھی دیگر روایتوں میں باتیں آتی، وہ یہ ہے کہ جنوں کی ایک قسم یہ ہے جو ہوا میں ہمیشہ اڑتے رہتی ہے، کانسٹنٹلی اڑتے رہتے ہیں، مطلب کوئی ایک ٹھکانے پہ رکتے نہیں ہیں کبھی۔ وہ کیسی دنیا ہوں گی، کیا زندگی ہوگی، دیکھیے واللہ عالم، میں نہیں جان سکتا ہوں، لیکن کانسٹنٹلی اڑ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور ان کے اڑنے کی صلاحیت تو سب میں ہوتی ہے، سب میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا کہ یہ پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں۔ کب کیسے اڑتے ہیں کیا انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہم کبھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اڑ سکتے ہیں، یہ سب میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اب خالی ایک صلاحیت دیکھ لیجئے، اس کے کتنے فائدے ان کو ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ٹریولنگ کے لیے کتنا ٹائم انسانوں کا جاتا ہے، ان کو ٹریولنگ ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ٹریولنگ ایکسپینس ہے۔ ابھی انڈیا سے ہے، ان کو کہیں جانا ہے دنیا میں، آرکٹک میں چلے گئے اڑ کر، اور ٹریولنگ ٹائم اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ رفتار ہوتی ہے ان کی، بہت مطلب کچھ چند سیکنڈز میں اڑ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں۔ تو ٹریولنگ وہ ہو گیا، تو ایک نعمت دی، لیکن ایک پوچھ بھی ہونے والی۔ پھر کیا کیا اس نعمت کا، دیکھیے جو نعمت جس کو ملی اس کی پوچھ ہونے والی۔ مجھے مال دیا تو میری پوچھنے والی، مجھے صحت دیا تو مجھے پوچھنے والی، مجھے عقل دیا تو مجھے پوچھوں گی کیا کیا صحت کا، مال کا، عقل کا، اولاد دی تو پوچھوں گی کیا کیا، تربیت کی تھی نہیں کی تھی، ہے نا۔ اسی طرح غریب آدمی، اس سے مال کی پوچھنی ہوں گی، ہے نا، اس سے جو اس کو نعمتیں ملی، تو ان سے پوچھ ہے، ان کو سہولتیں بھی اللہ نے اتنی ساری دے رکھی ہیں، تو یہ اڑتے ہیں۔ تو کچھ ایک قسم ایسی جو اڑتے ہی رہتے ہیں، مطلب یہ رکتے نہیں ہیں کسی جگہ، ٹھہرتے نہیں ہیں، اڑتے رہتے ہیں کنٹینیو۔ دوسرا فرمایا، دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور روایت کے اندر آپ نے الفاظ فرمائے جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں ان کی جو ہمیشہ شکلوں میں رہتی ہے،
مطلب کوئی دوسرے فارم میں ہوتے ہیں، کوئی مخلوق کے فارم میں ہوتے ہیں، اس میں سے مشہور بات جو حدیث میں الفاظ بھی ہے، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی سانپ آپ کو دکھے تو آپ اس کو حکم دے لوٹ جانے کا کہ بھائی یہاں دکھنا نہیں، آئندہ چلے جا۔ یہ کون سے سانپ کو آپ کریں گے؟ یہ وہ سانپ ہوتے ہیں جو عموماً گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ اب گھروں کے سانپ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا شہر میں، لیکن آپ کسی گاؤں میں جائیے، آپ بولیں گے بچے پیچھے کھیلنے جاتے ہیں، ارے پیچھے مت جاؤ، سانپ رہتے ہیں، وہ گھر کے سانپ رہتے ہو، مطلب وہ روٹین ہے ان کا، وہ سانپ رہتے ہیں، یہ گئے تو وہ سانپ اپنا بل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی سانپ کو آپ کو مارنا نہیں چاہیے، سیدھا ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ کا واسطہ اب دکھنا نہیں مجھے، یہاں سے چلے جاؤ، سے لوٹ جاؤ۔ یہ ریگولر جنگلوں میں رہنے والے، آپ جنگل میں جا کے بس گئے، وہ روز آ رہا ہے، اس کی جگہ ہے، تو اس کو ہی بولنا چاہیے، 3 بار اس کو حکم دینا چاہیے، اور اس کے بعد نہ مانے تو 4تھی بار اس کو آپ قتل کر دے، مار دیں، اس لیے کہ پھر وہ کافر ہے، مومن ہوں گا تو چلا جائیں۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے تب کہی تھی جب آپ مدینے آئے تھے، تو آپ نے کہا مدینے میں مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے تمہارے بھائی جنوں میں سے ایمان لائے اور اس سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، تو لہٰذا تم میں سے کسی کے گھر میں اگر وہ دکھے تو 3 بار اس کو بولنا، واپس جانے کا حکم دینا، پھر بھی نہ جائے تو مار دینا، پھر وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ان سانپوں کے لیے جنگل میں جا کے خامخواہ سانپ کو مارنا غلط بات، اس کی اگر اپنی رہائش ہے تو خامخواہ وہاں جا کے تکلیف دینا غلط بات۔ کبھی آپ کے علاقوں میں آ جائے تو ان کو ماری مت، پکڑی اور لے جا کے چھوڑ دیجیے جنگل میں نہیں کہہ رہا آپ ماریں گے تو آپ کو لپٹ جائیں گے وغیرہ، میں ڈرانا مقصد نہیں ہے، لیکن کیوں اس کو مارنا؟ دیکھیں سانپ بھی تبھی اٹیک کریں گے جب کتا بھی اٹیک کریں گے آپ پر، اپنے ڈیفنس میں اٹیک کرتے ہیں، عموماً وہ شوقین نہیں ہوتے، چونکہ سانپ کے مقابلے انسان بڑی مخلوق ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے ہم سے الٹا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب لگتا ہے کہ بھائی میرا ڈیفنس اب یہی ہے تو وہ آفنس میں آ جاتے ہیں میرا، تو لہٰذا آپ پکڑے اور ان کو لے آ کے چھوڑ دے، چونکہ ایک ٹرینڈ ہے سانپوں کو مار دینا، مارنے کے مقابلے میں چھوڑ دینا زیادہ اچھا عمل، یاد رکھیے۔ جنگل میں جائیں گے، آرام سے رہیں گے، اور کئی چیزیں اطراف میں ہوتی ہے آپ کے جہاں جنگل ہوتے ہیں وہاں ان کو چھوڑ دے، چلے جائیں، اور اگر جا رہا ہے تو چھوڑ دے اس کو، اور لگتا ہے مارنا ضروری ہے تو پھر اس کو آپ کو بولنا پڑے گا کہ بھائی نظر نہیں آنا، آپ چلے جاؤ یہاں سے، اب دکھنا نہیں، 3 بار اگر سین سانپ نظر آئے بولے، 4تھی بار آپ مار سکتے بہرحال۔ تو یہ کتے اور سانپوں کی شکل میں ہوتے، یاد رکھیے، یہ حدیث کے اندر ہی واضح یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا رکھا، اور جو ہے تیسرے جو وہ ہے جو کبھی رکتے اور کبھی سفر کرتے ہیں، تیسری وہ قسم ہے ان کی جو کبھی رکتی، مطلب کسی ایک زمین پر کسی ایک علاقے میں رک جاتی پھر سفر کرتی ہے۔ پہلی قسم تو اڑ رہی ہے، مطلب کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، کہیں چلتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، جیسا جس کو کہیں گے ہمارے پاس کچھ انسان ہوتے ہیں ابھی 2 مہینے یہاں رکے، 2 مہینے یہاں رکے، ان کا کوئی سٹیبل مقام نہیں رہتا، مطلب وہ اسٹیٹ کے یہ کونے سے دوسرے اسٹیٹ پر بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں جاتے ہیں نا۔ زمین پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا، آج کل تو کم دکھتے لیکن ہوتے ہیں آج بھی لوگ جو ایک مقام پہ گاؤں نہیں ہوتا ان کا کبھی۔ تو یہ پہلی قسم وہ ہے جو کہیں رکتی نہیں، دوسری قسم وہ جو شکلوں میں رہتی، اور تیسری قسم وہ یاد رکھیے جو سفر بھی کرتی ہے اور جو رکتی بھی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں نے شکل کے بارے میں کہی تو لوگوں کو بہت ڈر لگے گا، یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جن 3 راتوں تک آیا اور وہ کھجور چرا کے زکات کے لے جانے لگا۔ واقعہ لمبا ہے، بعد میں کبھی انشاءاللہ جس کی تفصیلات دیکھیں گے، لیکن وہاں وہ انسانی شکل میں آیا تھا، ٹھیک۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں، ایک بات جو بہت ضروری سمجھنا وہ یہ ہے کہ جن جب کوئی شکل لیتے ہیں تو شکل لینے کے بعد سارے طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، مطلب سارے فزیکل لاز اس پہ اپلائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ شکلوں کو ہمارے سامنے بدلے، تو شکل بدلنے ان کو ایک پوزیشن پہ جانا پڑتا ہے، ایک مقام پہ، کون سا مقام مجھے نہیں پتا، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے چینج ہوتے ہیں، پھر چینج ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب جو ہمارے سامنے آ گئے تو ان کو یہ صلاحیت نہیں کہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جائے، اب ان کو وہ کرنے کے لیے ہماری نظروں سے دور جانا پڑتا ہے، نظروں سے دور جانے کے بعد اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، اور اس مقام پہ جا کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے جو ہمارے سامنے کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر ایک جن کسی فارم میں آ گیا تو میں نے اس لیے کہا سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جن آیا اور زکات کی کھجوریں چرانے لگا، جبکہ یہ اس پہ گارڈ تھے، یہ اس پہ واچ مین تھے، چوکیدار تھے تب، تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ طاقتور تھے، اب وہ کچھ نہیں کر پایا، سمجھے نا، فزیکل لاز لاگو ہو گئے، وہ ایسا غائب نہیں ہو ان کے ہاتھ میں سے نکل کے کہاں چلا گیا آدمی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ہر کتے کو، ہر سانپ کو، ہر بازو والے کو کہاں چلا گیا اچانک، ابھی تھا یہاں، ارے فقیر آیا تھا کہاں چلے گا، ارے یار وہ جن تھا شاید فرشتہ تھا آیا چلا گیا، یہ چکر میں مت جائیے، ڈریے مت، اس لیے کہ کوئی بھی جن اللہ نے اتنا سیفٹی میں اس کو رکھا ہے، اس میں سے شکلیں لے کے خاموخواہ نہیں آئیں گے جب تک کہ جس کو بولتے ہیں نا اس کو ڈائر نیڈ، ایک دم بالکل اس کا آخری حد ہے کہ اب شکل لے کے آنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ شکلیں لیتے ہیں، لیکن ہر آدمی جن نہیں ہے، ہر کتا جن نہیں ہے، ہر سانپ جن نہیں ہوتا، ہر چیز کو، ہر بلی کو جن آپ سمجھ رہے ہو، کالی بلی فلاں تھی اور یہ تھی، میں نے قصے کہانیاں بہت سنے، اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں دی ہے۔ اور میں تو عموماً اپنے تقریروں میں بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے علاقے میں کتے کی شکل میں تو اس نے آنا ہی نہیں ہے، چونکہ ایک بار کتے کی شکل میں آیا تو ہاتھ پیر توڑ کے جائیں گا محلے سے باہر ہو۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ بالکل ایسے ایکٹیو رہتے، پتھر وتر تو پیچھے رہتا، اس کو اشارہ بھی نہیں کرتے، اور سب ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر دیتے کہ آ رہا ہو،
تو کوئی جن کیوں اتنا رسک لے گا کہ بھائی یہ بچے ہاتھ پیر توڑ دے رہے اس کے مار کے، اور اس کو تکلیف ہو جائیں گی. اب اگر کسی جن کو اس کے کتے کے فارم میں ہوتا ہے اور اس پہ سے ٹرک چلا گیا، وہ مر جائیں گا، ختم اس کی لائف. حالانکہ اللہ رب العزت ان کو بہت لمبی زندگی دیتا ہے، بہت لمبی زندگیاں. چونکہ کچھ واقعات آتے ہیں لیکن اس کی سند نہیں، یہ واقعات چونکہ حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کچھ واقعات ملتے ہیں. جیسے کہ خود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جنہوں نے سنا تو کہا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ کے دور میں ہم نے سنا تھا. تو کچھ لوگوں نے لکھا یہ وہ تب کے جن تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے تھے، آپ سے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کہا ہاں یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ بھی لے کر آئے تھے. تو بہت ان کی عمریں ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو کیوں وہ رسک لیں گے فارم لینے کا؟ لیکن لے سکتے ہیں، مطلب دونوں باتیں اپنی جگہ ہے. لیکن جو ہمارے پاس ڈر بنا ہوا ہے، ایک ماحول بن گیا کہ ہر چیز جن اور جادو ہے، ایسا نہیں ہوتا. اتنا بھی وہ نہیں ہے، چونکہ سارے طبعی قوانین اس پہ لاگو ہے، اور طبعی قوانین لاگو ہے تو مطلب میری اور آپ کی طاقت اگر میری اس سے زیادہ رہی تو میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا اور اس کو تکلیف ہو جائیں گی. تو جنرلی وہ رسک نہیں لیتے ہیں، لیکن اسپیشلی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بتانے کا حدیث کا مقصد ہے. تو اس کو اسی معنی میں آپ لے، ڈر کے معنی میں نہ لیں. اب آئیے اسی طرح دنیا میں وہ کون سی مخلوق ہے جو ان کو اپنے اصل فارم میں دیکھ سکتی ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، یہ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتی ہے ان کے اصل فارم میں. ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، یاد رکھیں، لیکن وہ دیکھ سکتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایسی دو مخلوقات ہیں جو جنوں کو ان کے اصل فارم میں دیکھ سکتی ہے. مطلب اگر ابھی بھی کوئی جن ہے تو وہ مخلوق اس کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگوں کو حق نہیں جب تک کہ وہ شکل لے کے ہمارے سامنے نہ. یاد رکھیں وہ کون کون سے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کتے اور گدھے کو جب رات میں چلاتے ہوئے سنو. کیا فرمایا؟ کتے اور گدھے کو جب رات میں چلاتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو. کس سے پناہ مانگو؟ اللہ میں پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ معنی ہے جب تم رات میں گدھے اور کتے کو چلاتے دیکھو تو اللہ میں پناہ مانگو، چونکہ وہ دیکھتے جو تم دیکھتے نہیں. کیا فرمایا؟ جب رات میں تم کتے اور گدھے کو چلاتے ہوئے دیکھو تو اللہ میں پناہ مانگو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو تم دیکھتے نہیں. تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے مراد ہے وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اصل فارم میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار چلاتے. لیکن ہر چلانے والا گدھا اور ہر چلانے والا کتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جنوں کو ہی دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ کر چلا سکتے ہیں. یہ معنی بھی آپ سمجھے اس کو. جیسے کہ حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے کہ جب مرغا بانگ دے، مرغا جو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک، اگر مرغا بانگ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغا بانگ دے تو تم دعا کرو، اس لیے کہ وہ بانگ تب دیتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ کرتا ہے. اور خاص طور سے آپ مرغوں کو دیکھیے، وہ جو شروعات میں اس کو اذان بولتے ہیں عام زبان میں، مرغا اذان دینا آپ کا دیتا کہ نہیں دیتا، لوگ پوچھتے ہیں. اذان کا معنی ویسے پکارنے کے معنی میں ہے، لیکن وہ ایک کامن ٹرم ہے، اردو میں بولتے ہیں کہ آپ کا مرغا اذان دیتا ہے کیا. اس دور میں بہت زور سے اذان دینا چالو کر دیتا ہوں. تو وہ شروعات میں جب سیکھتا ہے تو کچھ بھی حرکتیں کرتے رہتا ہے، کبھی بھی دیتے رہتا ہے. لیکن ایک بار سیکھ لیا تو آپ دیکھیے اس کا ارلی بالکل مارننگ، اس کو بولتے ہیں رات کا تیسرا پہر، سحر سے شروع کرتا ہے بانگ دینا، پھر فجر تک دے گا، پھر رک جائیں گا فجر کے ٹائم پہ، پھر فجر، سمجھے نا. تو آپ دیکھیے سحر کے وقت تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ، میں سب کی مصیبتیں دور کرنے، معافی قبول کرنے تو بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور دیکھیے ایگزیکٹلی وہ دیتا ہے. تو مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لہٰذا جب مرغا بانگ دے تو دعا کیجیے. اور مرغے کے بانگ دینے پہ اس کو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت لعنت ملامت کرتے ہیں نا، جبکہ کتا بھی روز بھوکتا ہے رات میں، کیا کر سکتے اس کو؟ کچھ نہیں. تو مرغے کو بیچارے کیوں لعنت ملامت کرے؟ کتنے پال لیا یہ، اب نیند آرام ہوگی ہماری فلاں، تھوڑے دن میں آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کو ارلی مارننگ اٹھاتا ہے تیسرے پہر میں، سحر کے وقت میں. بہرحال تہجد کا وقت ہے، وہ توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اچھی صحت حاصل کرنے کا وقت ہے. بہرحال تو مرغا اس کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو. اور یہ دو مخلوق اللہ کے، کتے اور گدھے، کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جن وغیرہ کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو رات میں اگر یہ چلائے، اور حدیث میں کتے اور گدھے کو رات میں چلاتے، دن کے تذکرہ نہیں، تو رات میں خاص طور سے چلائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. آپ رات میں نیند میں، گھر میں، جہاں بھی یہ کرنا چاہیے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. دوسری چیز یاد رکھیں، اسی حدیث سے جو چیزیں ہم کو اور معلوم چلتی یا پتہ چلتی وہ یاد رکھیں. اس بھی انشاءاللہ بات کو ہم ختم کریں گے، اگلے جمعہ اور تفصیلات لیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ دو مخلوق چونکہ شیطان کو دیکھ سکتی ہے، انہی دو مخلوق کو استعمال کر کے جادوگر یا کاہن سارے وہ کام کرواتا ہے جس کو آپ جادو کے شو بول سکتے ہیں، میجک شوز ہوتے ہیں. دیکھیں میجک شو میں تیسری کوئی مخلوق استعمال نہیں ہوتی ہے، گدھا استعمال ہوتا ہے، دوسرا کتا استعمال، ڈاگ شو اینڈ ڈونکی شوز. کوئی بھی آپ جائیے، کوئی بڑا میلہ ہوگا تو کتے کا شو ہے. کتا کیا کرتا؟ ایک جڑوا بھائی یہاں آیا ہوا ہے اور ایک بھائی نہیں آیا ہوا ہے. کتے کو بولتا ہو کتے بتاؤ جا کر ایک ایسا یہاں بچہ کون ہے جس کا ایک جڑا بھائی یہاں آیا اور دوسرا نہیں. وہ کتا برابر سنتے ہو جاتا ہے اور ایک آدمی بس کھڑا ہو جاتا ہے.
تو وہ بولتے ہیں ارے بتائیے آپ کیا ہے، تو بولتا ہاں میرا ایک جڑوا بھائی جو ابھی آج نہیں آیا، تو بولتے ہاں ویری گڈ، کتے نے صحیح بات بتائی. یہ کتے نے نہیں کیا کام. کتا کس کو دیکھ سکتا ہے؟ کتا شیطان کو دیکھ سکتا ہے. تو جو جادوگر کے پاس شیطان ہوتا ہے وہ اس سے بات کر کے بولتا ہے بھائی کتے کی مدد کرو اور گائیڈ کرو کس کے پاس دوسرا جس کا جڑوا ہے. تو کتا وہ شیطان جو دوسروں کے پاس رہتا ہے وہ کس کے ساتھ کیوں رہتا ہے، وہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعہ وغیرہ میں آئیں گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اپوائنٹڈ رہتا ہے، کب سے کیا کیوں کہ تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے. تو وہ ان سے بات کرتا ہے کہ بھائی کس کے پاس ہے وہ دوسرا بھائی جو نہیں آیا، تو اس کا شیطان جس کو خارین بولتے ہیں عربی کے اندر، وہ بولتا ہے کہ اس کا نہیں آیا، اور کتے کو لے آ کے وہاں کھڑا کر دیتا. کیونکہ کتا اس کو دیکھ سکتا ہے نا. وہاں دیکھیے آپ ڈونکی شو بھی ہوتا ہے، وہ بھی سیم کام کرتا ہے. کون سا آدمی جس کے جیب میں سے 10 روپے اور برابر جاتا ہے اور وہ آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کا والیٹ چیک کرو تو 10 روپے اس کے جیب میں. کبھی کبھار پلانٹیڈ بھی ہوتا ہے لیکن ہر بار پلانٹیڈ نہیں ہوتا. جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہر شو میں آپ جا کے دیکھ رہے تو پلانٹیڈ لوگ تو خرید نہیں کر سکتے نا. تو یہ کیوں کر پاتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ کتا اور گدھا چونکہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے تو ان کی مدد سے، شیطان کی مدد سے یہ جادوگر یہ شوز وغیرہ ایسے کرتے ہیں. ہمارے لیے احتیاط کیا ہے اس کے اندر، ہم لوگ ایسے شوز میں اپنے بچوں کو لے جا نہیں سکتے. اگر لوگ بڑے شوق سے لے جاتے ہیں، خیر علم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہیں لے جانا چاہیے چونکہ یہ سب غلط بات ہے. بچوں کے دل میں کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں گدھے کو عام طور سے تو آپ لعنت ملامت نہیں کر رہے، گدھے لوگوں کو جو بیوقوف ہے ان کو گدھے بول رہے ہیں، اور یہاں گدھے کا اتنا احترام بڑھ جاتا ہے کہ گدھا کیا کیا نہیں بتا رہا لوگوں کو. تو یہ مت کیجیے حرکت. بہرحال تو گدھا اور کتا چونکہ دیکھ سکتے ہیں، جادوگر انہی کو استعمال کرتا ہے یہ شوز وغیرہ، مطلب نعوذ باللہ جس کو وہ دعویٰ کرتا ہے میں غیب کی بات بتا سکتا ہوں وغیرہ، تو یہ دو مخلوق چونکہ دیکھ سکتی ہے تو جادوگر وغیرہ ان کو استعمال بھی انہی سارے کاموں میں کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس بات کو آج ہم یہی ختم کریں گے. مقصد یہ تھا ٹاپک کا کہ ہم جنوں کی حقیقت جانیں اور ڈر نکال کے جو حقیقت ہے اس کو سمجھے، اور خامخواہ کے ڈر والا ماحول اور جو آج کل بہت زیادہ سٹوریز اور کہانیاں اور لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، ان کو آصف زدگی ہوگی، مطلب جن حاوی ہو گیا، یہ گھر پر آصف زدگی، گھر پہ جن حاوی ہے، ان پہ جادو ہوگا، یہ پریشان حال ہے، ان کا بزنس بند ہو گیا، ان پہ فلائیں. تو میں نے چاہا کچھ وضاحتیں دے دو کہ ہر چیز جادو اور جنات کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، تقدیر کا بھی ایک پارٹ ہے. تو جن کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ پھر جادو کے بارے میں بھی اسی کے اندر سلسلے میں آئیں گا تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے عقیدے کو ایسا عقیدہ رکھے جیسا عقیدہ صحابہ کا تھا. اللہ رب العزت تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.